السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف اسلام۔ دوستو، آج ہم بات شروع کرنے والے ہیں اکابرین سلسلہ نقشبندیہ موسیٰ شریف کے۔ کفرستان ہند میں اس شجر طیبہ یعنی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جڑ سید الطائفہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی۔ سرمایہ ملت کے نگہبان حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کی اور ایسے لوگ تیار کیے جن کی کوششوں اور محنتوں سے ظلمت قدع اند کے تاریک سناٹے انوار میں تبدیل ہو گئے، بدعات و منکرات کی گرم بازاری ماند پڑ گئی، توحید و سنت کے چرچے عام ہوئے۔ پاکستان کے مغربی علاقوں میں اس سلسلے کا پھیلاؤ خواجہ دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ شریف کے توسط سے ہوا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں حضرت خواجہ دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے۔ قصبہ درابن ڈیرہ اسماعیل خان سے جنوب کی جانب 40 کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور درابن سے مشرقی سمت 10 کلومیٹر کی دوری پر خانقہ موسیٰ شریف ہے۔ وہاں حضرت خواجہ دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ آسودہ خاک ہیں۔ حضرت حاجی صاحب قبلہ قدس سرو 1216 ہجری میں قندار کے قریب اپنے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جب ہوش سنبھالا تو تحصیل علم کا شوق دامنگیر ہوا۔ سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا، اس کے بعد عربی و فارسی میں دینی علوم کا آغاز کیا۔ ظاہری علوم کی فراغت سے قبل ہی عرفان الہی کا جذبہ پیدا ہوا جو فطرت نے روز اول سے ہی آپ کی سرشت میں ودیعت کر رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت والا خود لکھتے ہیں، ابتدائی عمر ہی سے فقیر کو اہل اللہ اور عارفان حق سے ایک خاص قسم کا انس رہا ہے۔ اگرچہ شروع میں ظاہری علوم کی مشغولی فقراء کے زمرہ میں شامل ہونے سے مانے تھی، لیکن پھر بھی جب کسی بزرگ اور عارف باللہ کا علم ہوتا تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے حق میں دعا کی درخواست کیا کرتا۔ کابل میں قیام کے دوران عجیب و غریب کشمکش سے گزر رہا تھا کہ ایک طرف میلان طبع اہل اللہ کی جانب تھا، دوسری طرف تحصیل علم کا شوق پابند مدرسہ رکھنا چاہتا تھا۔ فقیر نے بھی صرف نحو کی چند کتابیں اور منطق کے بعض رسالے پڑھے کہ درسی علوم سے طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک روز رات کے وقت میرے سینے میں ایسا درد اٹھا کہ جس کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کی یہ کیفیت 13 دن تک رہی، پھر خود ہوش آ گیا۔ اس وقت زبان پر بے سختہ اللہ اور سبحان اللہ کا ورد جاری تھا۔ یہ ذکر گاہے آہستہ اور گاہے باواز بلند جاری رہتا تھا۔ لبوں پر کبھی نالہ ہائے جہاں گداز ہوتے، کبھی پردرد آہے۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کیفیت کا باعث کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس زمانے میں پشاور کے مضافات میں کسی بزرگ کے بارے میں علم ہوا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کی صحبت سے وہ ذوق و شوق جو ذکر کے جاری ہونے کے باعث مجھے نصیب ہوا تھا یکسر ختم ہو گیا۔ اس کے بجائے باطنی اضطراب و ہیجان پیدا ہو گیا۔ آخر کار اس بے چینی کے ہاتھوں تنگ آ کر ارادہ کیا کہ جس طرح ممکن ہو بغداد شریف جا کر شیخ سید عبد القادر شاہ جیلانی کے دربار اقدس میں حاضری دوں، شاید وہاں اپنے درد کا مداوا حاصل کر سکوں۔ چنانچہ رخت سفر باندھا اور بغداد شریف پہنچ کر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا، فاتحہ پڑھی، دعائیں مانگی، لیکن وہ بے چینی اور اضطراب بدستور باقی رہا۔ چند روز بعد بغداد شریف قیام کرنے کے بعد جب اس جان گداز کیفیت نے چین سے بیٹھنے نہ دیا تو بامر مجبوری وہاں سے کردستان کے شہر سلیمانیہ پہنچا۔ وہاں قیام کے دوران کسی شخص نے مجھے شیخ عبداللہ عروی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتایا کہ خطہ ہرات میں ان کی بزرگی و ولایت کی بہت شہرت ہے، ان کا تذکرہ زبان زد خاص و عام ہے۔ میں فوراً سلیمانیہ سے چل کر ہرات پہنچا، 2-3 ماہ شیخ موصوف کی خدمت میں گزارے، مگر اضطراب باطن روز بروں افزوں ہوتا چلا گیا۔ بالآخر حضرت شیخ عبداللہ عروی نے میری زبوں حالی دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم حضرت شاہ ابو سعید کے پاس دہلی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں سکون نصیب ہوگا۔ لیکن سفر دہلی کے بارے میں کچھ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اسی تذبذب کے عالم میں بار دیگر بغداد کا رخ کیا اور شیخ محمد جدید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں کچھ دن قیام کے بعد بصرہ چلا گیا اور حضرت حسن بصری کی خدمت میں بھی مقیم رہا۔ وہاں سے براستہ خشکی بہت
بہت سے شہروں میں گھومتا پھرتا رہا، ہر جگہ ہر شہر بزرگوں کی زیارت کی اور ان سے طالب دعا ہوا۔ آخر کار شہر کلات نصیر خان پہنچا۔ یہاں اس اضطراب انگیز کیفیت نے پھر جوش مارا، بارگاہ الہی میں عجز و نیاز کے ساتھ گریزاری کی اور خشوع و خضوع کے ساتھ استخارے کیے، جن کے نتیجے میں بہت سی بشارت آمیز خواب دیکھے، اور اب مصمم ارادہ کر لیا کہ حضرت شاہ ابو سعید دہلوی کی خدمت میں جایا جائے۔ بمبئی دہلی کے قصد سے روانہ ہوا۔ بمبئی پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب سفر حج کی نیت سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور جہاز کے انتظار میں شہر بمبئی میں قیام پذیر ہیں۔ یہ خبر سن کر بے حد مسرت ہوئی، فوراً حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کی درخواست کی، جو حضرت والا نے قبول فرما لی۔ ایک دن موقع پا کر حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں تمام کیفیت از اول تا آخر بیان کی، جسے سن کر آپ نے فرمایا کہ تمہاری باطنی کشائش کے لیے وقت درکار ہے۔ میں حج پر جا رہا ہوں اور روح کی تمام لطافت سرزمین حجاز کی طرف مرکوز ہے، لہٰذا اس قلبی اضطراب کی تسکین کے لیے دہلی جا کر میرے فرزند احمد سعید کی صحبت اختیار کرو اور ان سے کسب فیض کرتے رہو، یا پھر بمبئی ٹھہر جاؤ اور میری واپسی کا انتظار کرو۔ میں نے پہلی بات کو ترجیح دی کہ دہلی جا کر حضرت شاہ احمد سعید کی خدمت میں رہنا مناسب ہوگا۔ بمبئی ویسے بھی ایک شہر تھا جہاں کسی سے میری شناسائی نہ تھی۔ چنانچہ بمبئی سے دہلی روانہ ہوا۔ سفر کے دوران ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور مجھ سے یوں مخاطب ہے، یعنی تم ہمارے خلیفہ ہو۔ علی اس صبح بیدار ہوا تو دل نے دہلی کی طرف شدید کشش محسوس کی۔ الغرض دہلی پہنچ گیا۔ خانقاہ مظہریہ میں داخل ہوتے ہوئے شیخ طریقت امامی و مرشدی حضرت شاہ احمد صاحب کے روح انور پر نظر پڑی اور آپ کی زیارت و برکت سے سابقہ تردد و انتشار لمحہ بھر میں کافور ہو گیا۔ دل میں ایک انقلاب آ چکا تھا، اب اضطراب راحت میں اور بے قراری سکون میں بدل چکی تھی۔ حضرت والا کے دست مبارک پر تجدید بیعت کی۔ 1 سال 2 ماہ اور 5 روز آپ کی خدمت میں رہا۔ حضرت ممدو نے اس قلیل مدت میں فقیر کو طریقہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ کی نسبتوں سے سرفراز فرمایا اور ہر سہ سلاسل میں خرقہ خلافت عطا کیا۔ حضرت خواجہ دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ حضرت شاہ احمد سعید قدس سرہ سے اس قدر عقیدت تھی کہ شیخ کی جوتیاں اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے، انہیں آنکھوں سے لگاتے اور فرط رکت سے دیر تک روتے رہتے تھے۔ خاک روبوں کی کمی کسی شہر میں نہیں ہوا کرتی تھی، یہاں بھی حضرت کے ہاں بیت الخلاء کی صفائی کے لیے خاک روب مقرر تھا، مگر دہلی میں اپنے قیام کے دوران حضرت حاجی صاحب نے اپنے شیخ کے ذاتی بیت الخلاء کی صفائی خود اپنے ہاتھ سے کرتے اور اسے اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے، اور یہ سب ان کی نیاز مندی ان کے ساری تھا۔ اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر شاہ صاحب نے بھی حضرت حاجی صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا تذکرہ فرمایا۔ حاجی صاحب نے جو کچھ پایا ہے انہیں میری محبت کے طفیل ملا، اور مجھے جو محبت ان کے ساتھ ہے متوسلین سلسلے میں کسی اور کے ساتھ نہیں۔ نیز حضرت شاہ احمد سعید قدس سرہ حضرت حاجی صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح حضرت شاہ غلام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں مولانا خالد رومی رحمۃ اللہ علیہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے طفیل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیضان کثرت کے ساتھ خلق خدا کو پہنچا، اسی طرح حضرت حاجی صاحب ولایت میں ایک عظیم الشان مقام پر فائز ہوں گے اور لاکھوں افراد ان کے رشد و ہدایت سے بہرمند ہوں گے۔ قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو تحریری اجازت نامہ بوقت رخصت حضرت حاجی صاحب کو مرحمت فرمایا، اس میں آپ کی شان میں جو کلمات تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب بفضل تعالی انوار الہیہ کے جامع اور بحر معرفت کے منبع ہیں، لہٰذا میں انہیں طریقے کی اجازت دے دی۔ جب حاجی صاحب قبلہ شادکام اور فائز المرام ہو کر اپنے شیخ سے رخصت ہوئے تو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے جائے قیام کے انتخاب کے لیے وصیت فرمائی کہ آپ ایسی جگہ قیام کرے جو پشتو اور پنجابی دونوں زبانوں کے سنگم پر واقع ہو۔ مراد یہ کہ اس کے ایک جانب آباد علاقہ میں پشتو اور دوسری جانب پنجابی بولی جاتی ہو۔ گویا شاہ صاحب قبلہ کے دوربین نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ مرید رشید صاحب کمالات اور جامع صفات ہے، نیز اس کے انوار فیض خطہ کابل و قندار کے علاوہ پشتو اور پنجابی بولنے والے خطوں میں بھی پھیلیں گے، لہٰذا اس کا مرکزی مقام ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں مختلف تہذیب و ثقافت رکھنے والے لوگ بآسانی پہنچ سکے۔ مرشد کامل کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی، چنانچہ ہزارہ گمگشتگان طریق نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ کے توسل سے ایمان و معرفت کی دولت پائی۔